کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سالکین کے لیے مطالعہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہم کو مطالعے میں دل بھی نہیں لگتا، مطالعے سے دلچسپی کیسے پیدا کرے، ذرا مہربانی کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نفس کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ دل یہ چاہ رہا ہے، دل یہ نہیں چاہ رہا ہے، دل یہ کرنے کو بول رہا ہے، دل یہ کرنے کو نہیں بول رہا ہے، سارا فساد یہیں سے آتا ہے۔ بہت سے طلباء مدارس کے اندر پڑھتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں دل نہیں لگتا۔ دل نہیں لگنے کو ایک علت بناتے ہیں چلے جانے کی یا تعلیم حاصل نہ کرنے کی۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ نفس کی بات نہیں ماننا ہے، عقل کی بات مانو۔ عقل کیا کہتی ہے؟ مطالعہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اپنا علم بڑھانا چاہیے کہ نہیں بڑھانا چاہیے، علم کے ذریعے سے استفادہ کر کے اپنے قلب کو، اپنے جگر کو گرمانا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ عقل کہے گی کہ ہاں ضرور کرنا چاہیے، نفس کہے گا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ عقل کی مانیے، نفس کو چھوڑ دیجیے۔ سب جگہ پر یہی مسئلہ آتا ہے، نفس کو دبانا۔ نفس کی بات اگر مانتے چلے جائیں گے تو پھر ہم ہر جگہ پر فیل ہوتے جائیں گے، ہر جگہ پر ناکامی کا سامنا ہوگا۔ اس لیے نفس کی بات کو اٹھا کے رکھ دے۔ اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا، نفس کے بجائے عقل کی مانیں، لیکن عقل بھی بہت جگہ پر گمراہی کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے وحی نازل کی۔ وحی کے ذریعے عقل ٹھیک ہوتی ہے اور عقل کے ذریعے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، تو لہذا طبیعت کو عقل کا تابع بناؤ اور عقل کو شریعت کا تابع بناؤ تو زندگی ٹھیک ٹھیک چلتی رہے گی۔ تو لہذا جن لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ مطالعہ کرنے جی نہیں چاہتا، وہ عقل سے کہے، پوچھے کہ بھائی مطالعہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ فائدہ مند چیز ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی عقل ضرور یہی کہے گی کہ بہت فائدہ مند ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو بزرگوں کے واقعات اور حالات کتابوں کے مطالعے کے سلسلے میں ہے، اس کا بھی مطالعہ کیجیے۔ آپ کہیں گے وہی تو نہیں ہوتا، وہی تو نہیں ہوتا۔ یہاں وہی ذرا نفس کے اوپر دباؤ ڈال کر اس کو پڑھنا شروع کر دیجیے۔ جب آپ پڑھیں گے اور ان بزرگوں کے واقعات اور حالات جاننا شروع کر دیں گے تو آپ کو پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا اور دل میں ایک فرحت اور انبساط پیدا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت شبلی نعمانی جو ندوۃ العلماء میں ذمہ دار تھے لکھنؤ کے، انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ مسٹر آرنالڈ جو بہت بڑا مصنف ہے، وہ کشتی میں سوار ہو کر سفر پہ تھا اور کشتی بھنور میں پھنس گئی اور سارے لوگ چیخ پکار کرنے لگے، لیکن وہ مسٹر صاحب ایسے مگن ہیں کتاب کے مطالعے میں کہ ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو رہی ہے، کشتی ڈاواڈول ہو رہی ہے، لوگوں کی چیخوں پر چیخیں نکل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسٹر آرنالڈ برابر اپنی کتاب کے مطالعے میں لگے رہے۔ خیر کسی اللہ والے کی دعا قبول ہو گئی تو کچھ دیر کے بعد حالات درست ہو گئے اور کشتی اپنے معمول کے مطابق چلنے لگی۔ تو کشتی کے لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ مطالعے میں ہیں، آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں خبر تو ہے، کشتی ایسے ہو گئی تھی، ڈاواڈول ہو رہی تھی، آپ لوگ چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے، رو رہے تھے، کوئی اللہ کو پکار رہا تھا، کوئی جیسس کو پکار رہا تھا، یہ تو ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ کہا ہمیں آپ کو دیکھا کہ آپ نے کتاب بند نہیں کی، نہ کوئی چیخ ماری، نہ کچھ ہوا، برابر کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو ان کا جواب یہ تھا، میں نے سوچا کہ بھائی دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو کشتی ڈوب جائے گی یا جو ہے ٹھیک ہو کر اپنی ڈگر پر چلنے لگے گی۔
اللہ ڈبونا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر بچانا چاہے تو کوئی اس کو ڈبو نہیں سکتا، دو میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی۔ اب میں نے سوچا کہ اگر یہ کشتی ڈوبنے والی ہے کچھ ہی دیر میں، تو میں کیوں اپنا مطالعہ چھوڑوں؟ اتنی دیر میں کچھ باتیں مطالعے میں لے آؤں اور اپنے دل کو تسلی دے دوں تو مرنے سے پہلے تو مطالعہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں اسی میں لگا رہا، اور میں نے سوچا کہ اگر کشتی ٹھیک ہو گئی تب تو اچھا ہے، جیسے کہ ہو گئی، تو اگر مر بھی جاتے تو تم لوگ چیخ کے جاتے، میں بغیر چیخے مطالعہ کر کے کچھ علم حاصل کر کے چلا جاتا۔ مولانا شبلی نے یہ واقعہ ان لوگوں کی علم دوستی کی دلیل کے اندر ذکر کیا ہے۔ خیر ان کا واقعہ تو ہمارے بزرگوں کے تو ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں، اللہ اکبر، کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ ان حضرات نے کیسا مطالعہ کیا، رات میں دن میں، اور کتابوں کو خریدنے کے لیے اپنے گھروں تک کو بھیج دیا، اور ایک ایک کتاب خریدنے کے لیے بڑی رقومات ادا کر کے اس کو خریدنے کی کوشش کی۔ یہ سب ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں۔ اس کو پڑھنے سے دل کے اندر انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوگا مطالعہ کرنے کا، مطالعے کا شوق پیدا ہوگا، اور آپ مطالعہ کرتے جائیں، بس اپنے نفس کی نہ مانے، عقل کی مانے۔